نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. من غشا، جس نے دھوکہ دیا، فلیس منا، وہ ہم میں سے، بولیے ہم میں سے. اور یہاں تبصرہ تو ہوتا ہے کہ وزیر اعظم دھوکے باز، صدر دھوکے باز، فلانا دھوکے باز. تو جس ریڑھی والے نے سامنے آم صحیح سے لگائے ہوئے ہیں موٹے موٹے، اور اندر اس نے سارا کچھ ہی رکھا ہوا ہے، تو وہ دھوکے باز نہیں؟ جو دکھا رہا ہے وہ دے گا بھی کہ نہیں؟ تو اس نے دکھانے کے لیے چیز اور رکھی ہوئی ہے اور دینے کے لیے، تو یہ دھوکہ نہیں؟ کیا صرف بڑا ہی دھوکے باز ہے؟ جس دکاندار نے بڑی ملمہ سازی کی ہے، لمبی چوڑی لائٹیں لگائی ہیں، بڑا اس نے سجا کے سوار کے تیار کر کے ہر شے رکھی ہے، اور جھوٹ کی نگری میں وہ لوگوں کے ساتھ لوٹ رہا ہے، ان کی آنکھوں کو چندھیا کے، وہ دھوکے باز نہیں؟ بالکل جائز کمائی کر رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چیز جب تم بیچو تو اس کی زیادہ تعریف نہ کرو. جب چیز بیچو تو جو اس کے اندر نقص پایا جائے وہ گاہک کو بتاؤ. اگر تم وہ نام، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا اگر تم نے چیز کا عیب گاہک کو نہ بتایا تو اللہ تم سے ہمیشہ ناراض رہے گا اور فرشتے تم پر لعنتیں برساتے رہیں گے. حضرت واصلہ بن اسکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں. اللہ اکبر. اچھا پھر عجیب تماشا ہے، لوگوں کا چیز خریدنے جاتے ہیں تو نقص نکالتے ہیں، اور جب بیچنے جاتے ہیں یہ ناراض نہ ہوئیے گا، یہ نیچے سے لے کے اوپر تک، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، جو بھینس بیچنے جاتا ہے وہ بھی 4 دن اس کا دودھ نہیں دھوتا، کہتا ہے منڈی والا چوئے گا. جس دن دودھ دھوئے گا اس دن نکلے گا 25 کلو، اور جب گھر جائے گا تو یہ تو میرا خیال دھوکہ نہیں. اس کو پوچھتے ہیں کیا بنا، کہتا اللہ نے سونی روزی دی ہے. تو کر کے کیا آیا تو؟ دھوکہ، فریب، فراڈ، دھوکے بازی. لوگ بڑوں کے بارے میں تو زبانیں کھل جاتی ہیں، بڑی باتیں ہوتی ہیں، تو اپنی صفائی کون دے گا؟ اپنے اوپر کون؟ میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا، یہ بھی جلدی درجہ آ جاتا ہے فٹافٹ، 1 منٹ میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. وہ معاملہ الگ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ دھوکے بازی ہر ایک کے لیے اسی طرح حرام ہے، ہر ایک کے لیے جس طرح کے اس کا حکم موجود ہے. حضرت واصلہ بن اسکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے. ان کے پاس ایک شخص گیا، اس نے جا کے نا تو ان کے گھر سے اونٹنی خریدی. امام بہقی نے لکھا ہے جب خرید کے لائے تو رستے میں ان کے بیٹے نے بیچی یا گھر کے کسی اور فرد نے جب خرید کے لائے تو جناب واصلہ بن اسکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی. تو آپ پوچھنے لگے بھائی یہ تو اونٹنی میری ہے، میرے گھر سے خرید کے لائے ہو؟ کہا ہاں. فرمانے لگے تم نے کیا کرنا ہے اونٹنی کا؟ بک گئی، ٹھیک ہو گیا، ہوش میں عقل میں خرید کے لایا، بات ختم ہو گئی. بلکہ ہم تو کہتے ہیں، وہ لکھا ہوتا ہے دکانداروں نے، خریدا ہوا مال واپس. واہ جی واہ، یہ کس کا فتویٰ ہے؟ یہ خریدا ہوا مال واپس کس کا فتویٰ ہے؟ یہ ساڈا اپنا. کہنے نے ایڈا اوکھا تینوں مڑیا تو پھر لے کے آ گیا. ایڈیاں گلاں سنا کے، ایڈا سیاڑا سیل مین سی، انہیں ترلے لینے ساتاری انہیں تعریف کیتی ہے، تو انہوں بڑا سونا لگے گا. پھر تیرے گلے میں ڈالا ہے، بڑی مشکل سے مڑا ہے تجھے، اور تو پھر لے کے آ گیا. اور شام کو کہتا الحمدللہ میں نے بڑے پیسے کمائے، لا حول ولا قوت الا باللہ. سارا دن جھوٹ بولا، فریب کیا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرا. بندہ لے کے آ رہا ہے ان کے گھر سے، کہاں سے خریدی؟ تو صحابی کہنے لگے آپ کے گھر سے. فرمایا میری اونٹنی ہے لیکن تمہیں اس کے عیب کا پتہ ہے؟ او بھائی یہ دھرتی پہ بسنے والے لوگ تھے، یہ میرے نبی پاک کے تیار کیے ہوئے تھے، تمہیں پتہ ہے اس اونٹنی کے عیب کا؟ کہ یار تو عجیب آدمی ہے، کوئی عیب بھی بتاتا ہے اپنے جانور کے. فرمانے لگے چل تو یہ بتا گوشت کھانے کے لیے خریدی ہے یا سفر کرنے کے لیے؟ کہا میں نے تو اس پہ بیٹھ کے حج کرنے جانا ہے. فرمانے لگے چل پھر میرے ساتھ واپس آپ پیسے لے لے. گوشت کھانے کے لیے اچھی ہے، دودھ دینے کے لیے اچھی ہے، پر یہ سفر کے لیے اچھی نہیں، تیرے کام نہیں آئے گی. اب وہ صحابی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور کہنے لگے یار میں نے خرید لی تھی، پیسے دے دیے تھے، مرضی سے سودا کیا تھا، میں نے پوچھا بھی نہیں تھا سفر کی کیسی ہے، تو نے یہ کیوں کیا؟ تو حضرت واصلہ رونے لگے. فرمانے لگے کیا کروں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، کیا کروں، نبی پاک کا غلام. رونے لگے. فرمانے لگے میرے مصطفیٰ کریم
علیہ السلام نے فرمایا فرشتے لعنت کریں گے اگر تو ایبی چیز بیچ ڈالے گا. کیا کروں, نوکر اس گھر کا ہوں, جس گھر کی نوکری مجھے دھوکے کی اجازت ہے, میں اس گھر کا نوکر ہوں, مجھے اجازت نہیں دیتی, مجھے ہم کہتے ہیں جی میرا مالک کہتا ہے, تو اپنے مالک کی چھوڑ, تو کونین کے مالک کی مان, تو اپنے مالک کی چھوڑ, تو عرش کے مالک کی مان, تو چھوڑ دنیا دار مالک کی, اس مالک کی مان جس نے تجھے پیدا کیا ہے, تجھے رزق دیتا ہے. دنیا کے مالک کی بات کر رہا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر نکلے, رات کو مدینے میں ٹھنڈی ہوائیں چلی ہیں, رم جھم برکھا برسی ہے, مدینہ سارا ٹھنڈا کر گئی ہے, پہلے ہی بڑا ٹھنڈا ہے, پر خدا کے کرم سے مدینے میں اور ٹھنڈک ہوئی. حضور سویرے نکلے, بازار میں گئے, گلے کا ڈھیر پڑا ہے, نبی پاک کی نظر پڑی, حضور پہنچے تو گلے کا ڈھیر ہے, سارا خشک ہے. محبوب نے فرمایا رات کو بارش ہوئی ہے, تیرے گلے میں پڑی نہیں, تیری گندم خشک رہ گئی, رات اتنی بارش ہوئی. نبی پاک پردہ پوش ہے کہ نہیں؟ بولے سارے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت میں ہمارے عیب چھپیں گے تب جب مصطفیٰ اپنی چادر میں چھپائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, عیب کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. حضور پردہ پوش ہے نا, لیکن دھوکے باز کی نبی پاک پردہ پوشی نہیں کرتے, جو دھوکہ دے. اگرچہ اس صحابی کے بارے میں محدثین نے یہ لکھا ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دینا چاہ رہے تھے, ان کو ابھی اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں تھا. جب پتہ چلا تو پھر دوبارہ انہوں نے یہ کام نہ کیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے, فرمایا تیرے گلے پہ تیری گندم پہ بارش ہی نہیں ہوئی. حضور نے اپنی آستین کو چڑھایا, بازو اوپر کیا, اور حضور نے گلے کے اندر ہاتھ ڈالا, اندر سے جا کے حضور گیلی گندم اٹھا کے باہر لائے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ جب ان کی گردن جھکی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا سنو, من غشا فلیس منا, جو دھوکہ دے میں اسے اپنی امت میں شامل نہیں کرتا. تو ہم میں سے نہیں ہے جو دھوکے دے, فریب کرے, مکر کرے, دجل کرے, فراڈ کرے, بے ایمانی کرے, تھوڑے سے نفع کے لیے, تھوڑے سے. اب تو لوگ ہنستے ہیں, دھوکے پہ مسکرایا جاتا ہے. گوالے سے پوچھا, دودھ بیچنے والے سے, اور یہ صرف دودھ بیچنے والے کی بات نہیں, سب کا ہی رنگ نرالا ہے, سب کا ہی انداز نرالا ہے, سب ہی تعریفیں کر رہے ہیں اپنے مال کی. سارے وہ گزر گئے لوگ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, ذرا بادل ہوتے تھے تو کپڑے کی دکان تھی, بند کر دیتے تھے دکان, فرماتے تھے گاہک کو صحیح نظر نہیں آئے گا تو کہیں ایسی چیز نہ خرید کے لے جائے جس کی اسے پوری خبر نہ ہو. وہ گزر گیا زمانہ. اب تو اللہ معاف کرے, حالات اس قدر بگڑ گئے. دودھ بیچنے والے سے کہا جاتا ہے صاحب پانی بڑا ہے دودھ میں, کہتا ہے آج کل بھینسیں پانی زیادہ پیتی ہیں, گرمی بڑی سخت ہے. مذاق اڑاتا ہے. ایک چوری, اوپر سے اس کا اظہار اعلانیہ. میں نے ایسے لوگ بھی اپنے کانوں سے سنے ہیں جو گوالے سے کہہ رہے ہیں, دودھ بیچنے والے سے, صاحب اور یار پانی ڈالنا ہوتا ہے تو صاف تو ڈال لیا کر, تو گندی ندی کا پانی ڈال کے لے آتا ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے جناب, آج کے بعد. شرم نہیں آتی یہ باتیں کرتے؟ خدا کی دھرتی پر کھڑے ہو کے اللہ کے قانون کو چیلنج کرتے ہیں لوگ, اعلانیہ گناہ کرتے ہیں, اعلانیہ سرعام, کوئی پوچھنے والا نہیں. حیا ختم ہو گئی, دل سے یہ سوچ ختم ہو گیا کہ ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں. بڑے بڑے رنگ ہیں, بڑے بڑے انداز ہیں لوگوں کے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے تو ایک آدمی دودھ میں پانی ملا رہا تھا. حضرت ابو ہریرہ کی چیخیں نکل گئیں, رو پڑے. لوگ کٹھے ہوئے, کہنے لگے حضور آپ کو کیا ہوا؟ وہ پانی ملانے والا بھی آ گیا, حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا قیامت کے دن تجھے جو سزا ملے گی وہ سزا یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تجھے جو سزا ملے گی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور کیا سزا ملے گی؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دودھ رب تیرے سامنے رکھے گا اور تجھ سے اللہ فرمائے گا چل اس سے پانی علیحدہ کر, اللہ تجھے سزا دے گا. میں ایک شخص کی مثال دے رہا ہوں, لیکن اس سے مراد صرف گوالا نہیں, یہ بات بڑی دور تک جاتی ہے, بڑی دور تک جاتی ہے, بڑی دور تک. یہاں جو جس کے ہاں سے دودھ خریدا جاتا ہے وہ تو جب بھینس کا دودھ دھونے لگتا ہے تو پہلے ہی پانی رکھ لیتا ہے, اللہ ماشاءاللہ. یہ کئی گھروں سے نقص واقع ہو کے آتا ہے, ایک جگہ پہ نہیں ہے, یہ بڑی دور تک حالات بگڑے ہوئے. حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے رب کریم قیامت کے دن تجھ سے فرمائے گا چل علیحدہ کر, دودھ سے پانی بتا کر لے گا. کہنے لگا حضور ڈالا تو جا سکتا ہے, نکالا نہیں جا سکتا.
فرمانے لگے پھر تیرا دوزخ سے نکلنا بھی مشکل ہے، تو دے بچوں کو کما کے کھلا موج کر۔ اب تو یہاں تک تماشا لگ گیا ہے، میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کراچی میں ایسی بھی دکانیں پکڑی گورنمنٹ نے کہ جہاں دودھ کے اندر کیمیکل ملایا جاتا ہے گاڑھا کرنے کے لیے، اور اس کیمیکل نقصان یہ ہے اس کیمیکل کا کہ وہ کینسر کا باعث بن رہا ہے۔ 2 کلو دودھ کی خاطر قتل کر دیا ایک انسان کو، 200 400 500 کی خاطر مار دیا بیماری لگا کے، بچے یتیم کر دیے، عورتیں بیوہ کر دیں، گھر اجاڑ دیے تھوڑے سے دھوکے کے لیے، اتنی سی دنیا داری اکٹھی کرنے کے لیے۔ یہاں دوائیاں جعلی نہیں بک رہی، یہاں لوگ ملاوٹ والی اتنے لوگ کھڑے ہیں ڈاکٹر کے دروازے پر اور تعریفیں کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب اس کمپنی کی کیوں لکھ کے دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کمپنی کی دوائی؟ انہیں خبر نہیں کہ کیا حال ہے، موت بیچتے ہو پھر سمجھتے ہو جنت میں جاؤ گے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اتنا آسان سمجھ لیا لوگوں نے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دوست، جس کا بھائی، جس کا پڑوسی اس کے بوائق سے محفوظ نہ ہو وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے کہا حضور یہ بوائق کیا ہے؟ فرمایا ظلم اور دھوکہ۔ جس نے پڑوسی کو بھی دھوکہ دینے سے وہ باز نہیں رہا۔ لوگ شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگ دنیا ساری دھوکے باز ہو گئی ہے، لوگ سارے، کسی نے ملا رومی سے کہا تھا حضور سارے لوگ ہی دھوکے باز ہیں۔ فرمایا تو اپنا تجربہ کرنا، تجھے اس لیے سارے دھوکے باز ملتے ہیں کہ تیرے اپنے اندر بڑا دھوکہ ہے، اپنے اندر خلوص پیدا کر، اللہ تجھے بڑے خلوص والے لوگ عطا فرمائے گا۔ تو خود اس سے یاری لگاتا ہے، دھوکے کے رنگ میں لگاتا ہے۔ تیری ہر دوستی اس لیے کہ تو نفع کتنا لے سکتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع فرمایا، فرمایا خبردار تمہارا رنگ ایک ہونا چاہیے، تمہارا روپ۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تھوڑے سے پیسوں کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں، اپنی آخرت کو تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ قرآن مجید نے دھوکے کو منافقین کا طریقہ قرار دیا، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ پہلے پارے میں سورہ بقرہ کا آپ دوسرا رکوع آپ پڑھیں گے تو اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ ہیں انسانوں میں سے جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر اصل بات کیا ہے؟ فرمایا یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کوئی اللہ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، صاحب ایمان کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ، ان کو یہ خیال ہی نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، اللہ کو اور ایمان والوں کو، حالانکہ وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ الا انفسهم، اپنی جانوں کو، ولکن لا یشعرون، عقل ہی نہیں، شعور ہی نہیں۔ زندگی میں جو آدمی کسی کو دھوکہ دیتا ہے نا، وہ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ جو کسی کے ساتھ مکر کر رہا ہے وہ ذاتی طور پر اپنے ساتھ کر رہا ہے، جو فریب اور دجل کا مظاہرہ کر رہا ہے وہ اپنے ساتھ کر رہا ہے، اپنے آپ کو اس نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا کرتے تھے منافق ہم ایمان لے آئے، کلمہ پڑھتے ہیں، سامنے آ کے کہتے تھے، اللہ کے حبیب خاموش رہتے، حضور کے ساتھ رہ کر، نبی پاک کے ساتھ رہ کر سامنے بیٹھ کے کہتے ہم۔ اور یہ جو قرآن نے کہا نا کہ محبوب یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم ولکن لا یشعرون، یہ جو کہا نا انہیں عقل نہیں، یہ دھوکہ اللہ کو نہیں ڈائریکٹ دیتے تھے، دھوکہ تو نبی پاک کو دیتے تھے، لیکن رب فرماتے ہیں میرے محبوب کو دھوکہ دینے والوں دراصل تم مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو، کیونکہ میرے بھیجے ہوئے حبیب ہیں۔ یاد رکھیں میرے بھائی، حضور کے سامنے آ کے کہتے تھے ہم مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھتے ہیں، بڑے غلام ہیں، بڑے نوکر ہیں، بڑا کچھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب یہ مومن جھوٹ بولتے، ساری زندگی اپنے آپ کو دھوکہ دیا۔ جو مخلصین تھے ان کے نام تاریخ میں زندہ ہیں، جو منافقین ہیں ان کا کہیں پتہ۔ دھوکہ باز یاد رکھیں، دھوکہ کھانے والا اللہ اسے سرسبز و شاداب کر دیتا ہے، اور دھوکہ دینے والے کے پلے کچھ بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل،
اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو، جھوٹ بول کر ایک دوسرے کے مال ہڑپ نہ کیا کرو۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ تجارت کا جواز ہے شریعت میں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن روح بدل بدل کے اب تو اللہ معاف کرے وہ چیز جو دین سکھانے والی تھی اس میں دھوکہ ہے۔ درویش بن کے آتے، کہتے بابا آیا بھائی، بابا سارا کچھ جانتا ہے، اور بابے اللہ خیر کرے ایسے ایسے ملتے ہیں جو بچے آ کہتے ہیں اس نے سارا کچھ ہی بتا دیا جی میرا، وہ سارا کچھ ہی بابے نے بتایا، بابا آیا تھا تو کہہ رہا تھا تو ایسے بھی کرتا ہے تو ایسے بھی، تو جاتی دفعہ کیا ہوا ہے؟ جاتی دفعہ بابا جیب صاف کر گیا ہے۔ ایسا ایسا دجل ہے، فریب ہے، فراڈ ہے۔ اب تو چلو قوم سیانی ہو گئی ہیں، ورنہ کئی بابے تھے جو سونا دگنا کیا کرتے تھے، سنے ہوئے نا آپ حضرات نے، سونا دگنا کرتے کرتے وہ جو 1% تھا وہ بھی ساتھ ہی لے گئے۔ دجل کا مظاہرہ ہے، فریب ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی باتوں کے زور پہ دھوکہ دیتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نرم دل ہوتا ہے، رقیق القلب ہوتا ہے۔ گویا مومن دھوکہ کھا تو سکتا ہے پر دھوکہ دے سکتا، مومن کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ دھوکہ دے۔ اس کا ایمان یہ گوارا ہی نہیں کر سکتا، اس کی روحانیت میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ دھوکہ دے۔